सिलसिला हिदायत कुरान, सुन्नत और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे कुरान मजीद की सबसे तवील सूरत सूरतुल बकरा पर। ये एक मदनी सूरत है, 286 आयात हैं और जाहिर है कि एक नशिस्त में तो ये मुमकिन नहीं है, ये एक समंदर की तरह है। लेकिन हमारी कोशिश ये होगी कि इसकी कुछ ख़ास आयात में गौता लगाएं और वो बुनियादी पैगामात समझने की कोशिश करें जो हमारे लिए मशले राह हैं। तो आइए इस किताब के बिल्कुल आगाज़ से शुरू करते हैं, जहां अल्लाह ताला मुत्तकी और परहेज़गार लोगों का तारुफ करवाता है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम, दालिकल किताबु ला रैब फीह हुदन लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनून बिल गैबि व युकीमूनस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनून बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिका व बिल आख़िरति हुम यूक़िनून उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। तो यहाँ अल्लाह ताला फरमा रहा है कि ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं और ये परहेज़गारों के लिए हिदायत है। और फिर उन परहेज़गारों की सिफ़ात बताई हैं कि वो गैब पर ईमान लाते हैं, नमाज कायम करते हैं और जो रिस्क हमने उन्हें दिया है उसमें से खर्च करते हैं और आखिरत पर पुख्ता यकीन रखते हैं। यहाँ एक बात बड़ी दिलचस्प है, जब इन्फाक या खर्च करने की बात आती है तो हमारा जहन फौरन पैसों की तरफ जाता है। बिल्कुल, यानी ज़कात, सदका, इस तरह की चीज़ें। लेकिन यहाँ तो अल्फाज हैं व मिम्मा रज़क़नाहुम, यानी इसमें से जो हमने उन्हें रिज़्क दिया है। और रिज़्क तो सिर्फ पैसा नहीं होता। आपने बिल्कुल सही नुक्ता पकड़ा और इसी की वजाहत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की एक हदीस करती है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इसका एक मतलब ये भी है कि हमने उन्हें जो इल्म अता किया है वो उसे फैलाते हैं। अच्छा, ये तो एक इनकलाबी सोच है। मतलब ये हुआ कि कोई भी शख्स इतना गरीब नहीं है कि वो इन्फाक ना कर सके। अगर आपके पास पैसा नहीं तो इल्म बांट दें, जी, किसी को अच्छा मशवरा दे दें, अपना वक्त दे दें, कोई हुनर सिखा दें। ये सब इन्फाक में शामिल हैं। बिल्कुल। और इसी तरह तक़वा का तसव्वुर भी सिर्फ नमाज रोज़े तक महदूद नहीं है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम का एक कौल है कि तक़वा हर बंद दरवाजे की चाबी है और हर मुश्किल से निकलने का रास्ता है। यानी ज़िंदगी के हर मामले में, चाहे वो माशी हो या समाजी, ये ध्यान रखना कि अल्लाह क्या चाहता है, यही असल तक़वा है। तो ये तो हुई हदायत पाने वालों की एक रोशन तस्वीर। लेकिन कुरान फौरन हमें दूसरी तरफ भी ले जाता है, यानी वो लोग जो इस हिदायत को कबूल करने से इनकार कर देते हैं। इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुन्ज़िरहुम ला युमिनून ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अब्सारिहिम ग़िशावतुन व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। यानी बेशक जिन लोगों ने कुफ्र किया उनके लिए बराबर है, आप उन्हें डराएं या ना डराएं, वो ईमान नहीं लाएंगे। अल्लाह ने उनके दिलों और कानों पर मोहर लगा दी है। ये दिलों पर मोहर लग जाना वाला जो तसव्वुर है, ये आज के दौर में समझना थोड़ा मुश्किल लगता है। ऐसा लगता है जैसे ये किस्मत का लिखा है, जैसे ये अल्लाह की तरफ से जबर हो और इंसान का कोई इख्तियार ही ना रहा हो। इस तज़ाद को कैसे समझा जाए? ये एक बहुत अहम सवाल है और अक्सर जहनों में आता है। देखें, कुरान इसकी वजाहत खुद करता है। ये मोहर अल्लाह की तरफ से कोई ज़बरदस्ती नहीं लगाई जाती। ये दरअसल इंसान के अपने आमाल का एक, आप कह लें कि एक कुदरती नतीजा है। कुदरती नतीजा कैसे? जैसे अगर कोई शख्स रोशनी में आने से मुसलसल इनकार करे और खुद को अंधेरे कमरे में बंद कर ले, तो वक्त के साथ साथ क्या होगा? उसकी आंखें रोशनी देखने की सलाहियत खो देंगी। सही, कसूर रोशनी का नहीं, उस शख्स के अपने इंतखाब का है। बिल्कुल। कुरान सूरह निसा में कहता है कि उनके कुफ्र की वजह से हमने उनके दिलों पर मोहर लगा दी, और सूरह मोमिन में है कि अल्लाह हर मुतकब्बिर और जालिम के दिल पर मोहर लगा देता है। तो ये तकब्बुर और हट धर्मी है जो इंसान से हक को समझने की सलाहियत छीन लेती है। यानी ये एक तरह का कॉज एंड इफेक्ट है। आपके अमाल आपकी अंदरूनी कैफियत को बदल देते हैं। लेकिन फिर एक और सवाल पैदा होता है, अगर कुछ लोग उस मुकाम पर पहुंच चुके हैं जहां वो हिदायत कबूल ही नहीं कर सकते, तो उनकी तरफ अंबिया भेजने का मकसद क्या था? मकसद था इत्माम हुज्जत। इत्माम हुज्जत? जी, यानी बात को पूरी तरह पहुंचा देना, ताकि कल कोई ये उज़्र ना कर सके कि हमें तो बताया ही नहीं गया था। अल्लाह का उसूल है कि वो सज़ा अमल के बाद देता है, सिर्फ बुरी नीयत में नहीं।
جب پیغمبر آ کر حق واضح کر دیتے ہیں اور پھر بھی کوئی شخص اپنی ضد پر قائم رہتا ہے، تب وہ اپنے انجام کا خود ذمہ دار ہوتا ہے۔ اچھا، تو انبیاء کی دعوت اکثریت کے لیے ہوتی ہے جن کے دلوں میں ہدایت قبول کرنے کی گنجائش ہوتی ہے۔ بالکل۔ تو اب تک ہم نے دو گروہوں کو دیکھا، ایک وہ جو ہدایت قبول کرتے ہیں اور دوسرے وہ جو انکار کرتے ہیں۔ اس کے بعد قرآن ایک بہت ہی دلچسپ کہانی کے ذریعے ہمیں سمجھاتا ہے کہ جب کسی قوم کو واضح احکامات ملتے ہیں تو وہ ان کے ساتھ کیسا سلوک کرتی ہیں، اور یہ وہی مشہور واقعہ ہے جس کی وجہ سے اس سورت کا نام البقرہ یعنی گائے ہے۔ اچھا، بنی اسرائیل کا گائے ذبح کرنے کا واقعہ، یہ بظاہر تو ایک سیدھا سادہ حکم تھا، لیکن انہوں نے اسے بہت پیچیدہ بنا دیا تھا۔ بہت زیادہ۔ واقعہ یہ تھا کہ ان میں ایک قتل ہو گیا تھا اور قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ اللہ نے حکم دیا کہ گائے ذبح کرو اور اس کا ایک حصہ مقتول کو مارو، وہ زندہ ہو کر اپنے قاتل کا نام بتا دے گا۔ اور حکم صرف اتنا تھا، اذبحوا بقرہ۔ جی، ایک گائے ذبح کرو، کوئی سی بھی گائے۔ لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، وہ سوال پر سوال کرتے گئے جیسے کوئی وکیل جرا کر رہا ہو۔ وہ گائے کیسی ہو؟ اس کی عمر کیا ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، اس نے کبھی کھیتی باڑی کی ہو یا نہیں۔ اور ہر سوال کے جواب میں شرطیں مزید سخت ہوتی گئیں۔ یہاں تک کہ اس خاص قسم کی گائے کو ڈھونڈنا تقریباً ناممکن ہو گیا۔ یہ تو بالکل آج کل کی طرح ہے کہ کسی معاملے کو لٹکانا ہو تو بس مزید سوالات اور رپورٹس مانگتے جاؤ۔ بالکل وہی بات ہے، اور قرآن اس پر ایک بڑا خوبصورت تبصرہ کرتا ہے۔ فَذَبَحُوهُ وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، یعنی آخر کار انہوں نے اسے ذبح تو کر دیا، لیکن لگتا نہیں تھا کہ وہ ایسا کریں گے۔ اس میں ہمارے لیے بہت گہرا سبق ہے۔ یہ صرف بنی اسرائیل کی کہانی نہیں، یہ ہماری بھی کہانی ہو سکتی ہے کہ اللہ کے احکامات کی روح کو سمجھنے کے بجائے صرف ظاہری شکل اور لفظوں میں الجھ جانا اور غیر ضروری سوالات سے دین کو خود پر مشکل بنا لینا۔ آپ نے بالکل درست کہا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ایمان کا تقاضا ہیلے بہانے نہیں، بلکہ سیدھی سادی اطاعت ہے، اور یہی اطاعت کا اصول صرف عبادات میں نہیں بلکہ معاشرتی اور معاشی معاملات میں بھی نظر آتا ہے۔ سورت البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے سماجی انصاف کے دو بنیادی ستون قائم کیے ہیں، ایک انفاق یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اور دوسرا سود یعنی ربا سے مکمل پرہیز۔ اور ان دونوں کو ایک دوسرے کی ضد کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ ایک طرف انفاق کی مثال اس بیج کی سی ہے جس سے 7 بالیں اگیں اور ہر بال میں 100 دانے ہوں، یعنی ایک دینے سے 700 گنا اضافہ۔ یہ معاشرے کو پروان چڑھاتا ہے۔ جبکہ دوسری طرف سود ہے۔ جی، اور سود کے بارے میں قرآن کی زبان اتنی سخت ہے کہ شاید ہی کسی اور گناہ کے لیے استعمال ہوئی ہو۔ سود کھانے والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ اعلان جنگ، یہ بہت ہی شدید الفاظ ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن اسے اتنا خطرناک کیوں سمجھتا ہے؟ کیونکہ قرآن کے نقطۂ نظر سے سود پر مبنی نظام معاشرے کی بنیادوں کو کھوکھلا کر دیتا ہے۔ یہ ضرورت مندوں کا استحصال کرتا ہے، امیر کو مزید امیر اور غریب کو مزید غریب بناتا ہے، اور ہمدردی کی جگہ خود غرضی کو فروغ دیتا ہے۔ یعنی یہ پورے سماجی ڈھانچے پر حملہ ہے۔ بالکل، یہ ایک ایسے معاشرے کی عمارت پر حملہ ہے جو اللہ انصاف اور رحم کی بنیادوں پر قائم کرنا چاہتا ہے۔ اسی لیے اسے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ قرار دیا گیا ہے، اور اسی لیے ان معاملات میں شفافیت کے لیے قرآن کی سب سے لمبی آیت نمبر 282 قرض کے لین دین کو لکھنے اور گواہ بنانے کا حکم دیتی ہے۔ یہ واقعی حیرت انگیز ہے۔ ایک مذہبی کتاب معاشی معاہدوں میں اتنی گہرائی میں جا کر رہنمائی کر رہی ہے۔ یہ اسلام کے ایک مکمل نظام زندگی ہونے کا واضح ثبوت ہے۔ اور اس پورے نظام کا مرکز و محور اللہ کی ذات ہے، جس کی سب سے جامع تعریف ہمیں آیت الکرسی میں ملتی ہے۔ یہ آیت یعنی آیت نمبر 255 قرآن کی عظمت کا خلاصہ ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ ہے، سب کو قائم رکھنے والا ہے، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اصل طاقت، علم اور حاکمیت صرف اللہ کی ہے۔ اور جب یہ یقین دل میں بیٹھ جائے تو پھر انسان مال و دولت یا دنیا کی کسی اور چیز کا غلام نہیں بنتا۔ بالکل، اور شاید اسی لیے اس عظیم آیت کے فوراً بعد یہ اعلان کیا گیا، لا اکراہ فی الدین،
دین میں کوئی جبر نہیں۔ کیونکہ جس نے اللہ کی اس عظمت کو پہچان لیا اسے کسی جبر کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، وہ تو خود روشنی کی طرف کھنچا چلا آتا ہے۔ صحیح، اور سورت کا اختتام بھی اسی ایمان اور اطاعت کے جذبے پر ہوتا ہے۔ آخری 2 آیت میں رسول اور مومنین کے ایمان کا اقرار ہے اور ایک انتہائی خوبصورت دعا سکھائی گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور اطاعت کی۔ پھر وہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا جو ہم اٹھا نہ سکیں۔ تو ہم نے سفر کا آغاز متقین کی صفات سے کیا، پھر انکار کرنے والوں کے انجام کو دیکھا، بنی اسرائیل کی کہانی سے اطاعت کا سبق سیکھا، اور پھر ایک انصاف پر مبنی معاشرے کے معاشی اصولوں کو سمجھا۔ یہ واقعی عقیدے سے لے کر عمل تک ایک مکمل رہنمائی ہے۔ بے شک، سورۃ البقرہ ہمیں سکھاتی ہے کہ اصل نیکی صرف ظاہری رسومات نہیں، جیسا کہ قبلہ کی تبدیلی کے واقعے میں فرمایا گیا، بلکہ اصل نیکی اللہ، یوم آخرت، فرشتوں، کتابوں اور نبیوں پر ایمان لانا ہے، اور پھر اس ایمان کو اپنے عمل سے ثابت کرنا ہے۔ جی ہاں، اور یہ ہمیں سوچنے کے لیے ایک اہم سوال چھوڑ جاتی ہے۔ قرآن نے بنی اسرائیل کی تاریخ کو ایک آئینے کے طور پر پیش کیا ہے تاکہ بعد میں آنے والی امتیں اس سے سبق سیکھیں۔ جب ہم آج اس آئینے میں دیکھتے ہیں تو ان کی کون سی غلطیاں ہمیں اپنے معاشرے میں سب سے زیادہ نظر آتی ہیں؟ کیا وہ بیجا سوالات اور دین کو پیچیدہ بنانا ہے، نعمتوں کی ناشکری ہے، یا پھر احکامات کی روح کو چھوڑ کر صرف ہیلے بہانوں میں الجھ جانا ہے؟